السلام علیکم، اشتیاق بخاری آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منصورہ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر ایک جمہوری جو پروسیس تھا الیکشن کے حوالے سے، وہ تقریباً بڑے اعتراضات کے ساتھ، بہت شور شرابے کے ساتھ، اور سیاسی جماعتوں کے جو ابھی تک تحفظات ہیں ان کو دور کیے بغیر اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ اور اس وقت پنجاب میں حکومت سازی ہو چکی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور کے پی کے میں تحریک انصاف نے حکومت بنانی ہے۔ تو وہ تقریباً وفاق کے اندر بھی تقریباً حکومت بن رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آپس میں اتحاد ہوا ہے، جس میں تقریباً تمام جو آئینی عہدے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے، اور جو پبلک فیسنگ جو عہدے ہیں وہ مسلم لیگ نون کو دیے گئے۔ تو ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت سازی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں پیپلز پارٹی اور جو اپنے مسلم لیگ نون ہے، یہ پرانے اس کے اندر سیاستدان موجود ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ عوام کی خدمت اب کم رہا۔ پیپلز پارٹی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی جسے عوام کی جماعت کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں لوگ شوق رکھتے تھے کہ وہ ملازمین کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ لیکن اب جب کسی پارٹی کو سادہ اکثریت نہیں ملی تو وہ جس طرح کا اتحاد بنا کر حکومت کر رہے ہیں، یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے۔ نہ ہی مسلم لیگ نون کو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ اس وقت جس طرح تحریک انصاف جو ہے اس کے دوران حکومت بھی جس طرح غصے والے اور ضد والے جس طرح کے فیصلے ہوا کرتے تھے، وہ سلسلہ جو ہے وہ بہت مار کھانے کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں آ سکا ہے۔ جو کوئی بانی چیئرمین جو ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور اس کے دوسرے جو پارٹی کو زیادہ بہتر انداز میں سپورٹ کرنے والے، سنبھالنے والے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں۔ اور اس کے بعد اس وقت جو ہے جس طرح ایمرجنسی میں جس طرح لوگ تحریک انصاف کے منظر پہ آ رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، اور ان کے اندر کوئی سنجیدگی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، ضد ہے۔ پبلک نے ایک بہت بڑا ان کو سپورٹ کیا، ووٹ دیا مشکل حالات میں بھی، لیکن اب حکومت سازی کے عمل میں انہوں نے شاید بڑی غلطیاں کی ہیں کہ ان کو کوئی حکومت بنانے نہیں دے رہا، یا وہ خود بھی اس قسم کے بیانات ان کے آ رہے ہیں، کوئی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ہیں، کوئی پارٹی پالیسی کے مطابق ہیں، لیکن عوام کے اندر جو ہے مایوسی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا تھا، جس مینڈیٹ کی قدر نہیں ہوئی۔ الیکشن پر سوال جو ہیں وہ اٹھے ہیں، اور ان سوالات کے بعد جو اس وقت کے حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق جو ہے ایک سخت پریشانی جو ہے وہ عوام کے اندر پائی جا رہی ہے۔ مہنگائی کی بہت بڑی لہر آنے والی ہے۔ جس طرح پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ گزشتہ دور میں مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی، انہوں نے ریکارڈ قرضہ جات حاصل کیے، اور ٹیکسز میں انہوں نے بہت زیادہ اضافہ کیا۔ اس وقت جو کے پی کے اندر سب سے زیادہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پراپرٹی کی خرید و فروخت جو ہے اس پہ 21% ٹیکس ہے۔ پہلے یہ 2.5% ہوا کرتا تھا، پھر 5 ہوا، اور وہ بھی ایک بہت بڑی صنعت، بہت بڑا بزنس جو ہے اس وقت خراب اور فلاں پہ، اور اس ٹیکس کو 21 سے 25% کر دیا گیا۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ بھی زیادہ ہو گئی، اور سب سے ضروری کھانے پینے کی چیزوں میں آٹا ہے، وہ بھی بہت مہنگا گزشتہ دور میں ہوا تھا، اور وہی مہنگائی کا تسلسل چل رہا ہے۔ سوئی گیس کو 65% جو ہے وہ زیادہ کر دیا گیا ہے۔ تو جو عوام کی خواہش تھی الیکشن ہوں،
عوام نے الیکشن کے لیے احتجاج بھی کیے، وہ ثمرات نہیں مل سکے دھاندلی کی وجہ سے۔ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی اور اس دھاندلی کو تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس کے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، مسلم لیگ نون نے بھی دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، اور جس پارٹی کو زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف نے بھی دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، اور لوگوں کے پاس بڑے ثبوت بھی پڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا۔ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہاں تمام چینلز نے، تمام صحافیوں نے، 90% جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے، اور فافن جیسے ادارے جو اس کو آبزرو کر رہے تھے، سب نے الیکشن کو شفاف قرار نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے تحفظات جو ہیں ان کو دور کریں یا دوبارہ الیکشن کا انعقاد کریں۔ تو اگر اس قسم کے الیکشن ہونے تھے جس پر عوام مطمئن نہیں ہیں، نیٹ کو بند کیا گیا اور اس طرح اپنی مرضی کے لوگ اگر لانے تھے، تو پھر 80 ارب کے لگ بھگ جو اخراجات جو الیکشن پر ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پھر جو ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، ان کے پاس جو ہے ساری پارٹیاں مل کر جو ہے وہ آئین سازی کا بھی ان کے پاس میجارٹی تھی، بہت سارے جو آئین میں ترمیم جو ہیں وہ کی بھی گئیں، قوانین انہوں نے اپنی مرضی کے بنائے بھی۔ تو یہاں بھی یہ قانون وہ بنا دیتے کہ مزید جو ہے پی ڈی ایم کو ایکسٹینڈ کر دیتے مزید 5 سال کے لیے، اور نہ بناتے حکومت، یا پھر ایسا قانون بھی آ سکتا تھا کہ اسی نگراں سیٹ اپ کو 4-5 سال قانون ہی بنانا ہے۔ پاکستان میں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ضرورت کے مطابق عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، مرضی کے مطابق سیاستدان جو ہیں وہ بل اسمبلی کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کو ایسا کر دینا چاہیے تھا کہ جس سے کم از کم یہ 80 ارب روپے جو ہیں یہ تو بچ جاتے قوم کے۔ نہ حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، نہ بے روزگاری ختم ہونی ہے، نہ افراتفری اور انتشار ختم ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایسی جو ایک انارکی ایسی بنیاد رکھی جس کی وجہ سے نہ دنیا جس طرح کا دھاندلی زدہ الیکشن میں یہ جو حکومتیں بنیں گی انٹرنیشنل لیول پر ان کو خیر مقدم نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کون کاروبار کرے گا؟ مطلب جب ہمارے ملک کے اندر انتشار ہے تو دوسرا ملک جو ہے وہ کیسے کاروبار کرے گا؟ سرمایہ کار اس ماحول میں پاکستان کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی سرمایہ کو یہاں پہ محفوظ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جس وجہ سے جب تک باہر سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اس وقت تک یہاں کے حالات بہتر نہیں ہونے ہیں، اور جو قرضہ جاتے ہیں اور سود در سود جو لے کے گورنمنٹ ان کو آگے جائے گی، تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری، بزنس اور اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہونا، پاکستان کے لوگوں کو باہر لے کے جانا وغیرہ وغیرہ، یہ اقدامات ہیں جو نہیں کیے گئے۔ اور میڈیا کے اوپر جو قدغن ہے، گزشتہ دنوں جو ہے وہ کچھ صحافیوں کو اٹھایا گیا، الیکشن کے دوران اٹھایا گیا، تو اس طرح جو ہے اپنے ہی ملک کی فورسز جو ہیں وہ اپنے ہی شہریوں کے اوپر جو تشدد کر رہے ہیں، جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ جگ آسائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور بہتر ہو، جس سے عوام کی زندگی کے اندر خوشحالی آ سکے۔ عوام نے بہت تکلیفیں برداشت کر لی ہیں، اس وقت جو ہے 60% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور بے روزگاری جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، اور قوت خرید جو ہے وہ جواب دے چکی ہے۔ ابھی رمضان کی آمد ہے اور اس سے پہلے جو ہے ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے قانون نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے اندر جو ہے استحکام آئے، بہتری آئے، اور جن لوگوں نے لانی ہے وہ نہیں لاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور حامی و ناصر ہو۔